نہیں یہ تو مجھے پتا میں نہیں اور میرے پتا نہ کہ پچھو اکھی والا چنگے چنگے بھیڑ کے لیے آنے سے میں آئندہ واسطے ماکھی استعمال نہیں کرا. اللہ کی کتاب مقدس نے آ کے اس کی توجیہ پیش کر دیتی، تنقید فرما دیتی. لیما تو ہر رے ما حل اللہ علیہ. میرے پیغمبر یہ لفظ تسا کیوں بولے؟ تے لفظ جڑے ہیں یہ اللہ کی کتاب کی لفظوں کی تصدیق دے محتاج ہیں. خدا تاری تصدیق دا محتاج نہیں، تسا خدا کی تصدیق دے محتاج ہو. اپنے الفاظ سے واپس لے سکتے ہو، ورنہ خبردار کہ میں جی چیز نو حلال کیتا ہے تو اس کو اپنے وجود سے حرام کر سکو. حلال سے حرام کا تعلق خدا کی کتاب نال ہونا ہے، تو اپنے بیان نال نہیں. الفاظ واپس لینے پہ کہ نہیں؟ جی اللہ کی کتاب نے کیوں فرمایا لیما تو ہر ما حل اللہ علیہ. کیوں حرام کیتا جڑی چیز نو میں حلال کیتا؟ میں شہد کے ماکھی نو شفاء للناس، صرف نبی نہیں، صرف مومن نہیں، صرف غازی تے حاجی تے حجازی تے نمازی تے نیازی نہیں، صرف عربی تے اجمی نہیں، شفاء للناس، چاہے وہ کرار ہے، چاہے کھتری ہے، سکھ ہے، کافر ہے، مشرک ہے، جو بھی اس شہد نو استعمال کرے ماکھی نو میں اس واسطے شفا بنایا ہے. تو میرا اپنا ہو کے اپنے اتنے حرام کرے یہ بات نہیں چکتی. یہ اختیار میں اج تو بھی کسی نہیں دیتا. تاری بات تے الفاظ جڑے انہاں دے وچ تاں توجیہ ہو سکتی ہیں کہ میرے لفظاں دی شان پھٹک کے تحقیق کرنے والا اور کوئی نہیں پیدا ہوا. نبی علیہ السلام ایک دفعہ فرما دیتا چلو میاں مارکا آئے نا رل کے منتا سماجتا کر دیا. نبی علیہ السلام کی صدقے جاوا یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جی تساں اللہ دے سچے رسول ہو جی. تواڈے نال دا ساڈی اکھی گناہگار اج توڑی کوئی نہیں دیکھیا. نبی علیہ السلام فرمایا ماشاءاللہ. جی آپ جان انہوں نے کر لیا نا اندروں ہی صاف تے باہروں ہی صاف پیغمبر کو خوش کر لیا اپنے جان. اخیر کیا آخر لگی جی چنگا وا تصا اٹھی نہیں آئے پر ایک گل بھی بھائی کرنی. نبی صاحب فرمایا دسو کہ جی اس بار اس جہاد کے لیے اصل کا مطلب ہاں نہ ایک گل کرنا تو سارے پروں کو لابے ملانے رہے کہ خوش ہو جانے نہ کہ خوشی چاہ کے جا کے چلو اس بار جہاد کے نہ لاؤ چلو. نبی نے سلام فرمایا چنگا جی تمہیں کوئی مجبوری ہے تو چلو ہوں نہ صحیح تو پھر صحیح. انہیں کنڈ بلائی تے اللہ پاک دے قرآن مقدس کے الفاظ نے آ کے اتنے کنٹرول پیش کر. میرے پیغمبر انہوں دیا چال بازی انہوں نے سامنے زبانی نعرے دے بھول پہ آئے ہو میرا صاف پیغمبر اور 14 طبقہ دا سہرا تے بنرا پیغمبر. یہ اندر کے کوڑے نہیں جڑے زبان نال جڑا کچھ کر دینا یہ تو مینوں پتا کہ تو واقعی رسول ہے پر جڑے زبانی طور پہ کہیں صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ تے میں قربان جانی ہوں کہ میں فلانی جانی ہوں تے فلانی واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. مینوں اپنے تقدس تے جبروت کی قسم ہے یہ اندروں ہی بے ایمان پورے نہیں کہ باہروں انہوں کی بات کے اعتبار بالکل نہ کریں. انہوں نے خالی نعرے اتنے آ کے میرا کہنا صاف پیغمبر ہے تینوں جیو جہا کوئی آ کے نام مراد کوئی پڑکنا جیو جی بکواس کرے تو اپنی صاف نیتی کی بنا اتنے بد گمانی نہیں کرتا. باقی پیغمبر جھکتا تے ٹھاندا ہی جو ہے قاتل بھی سامنے آ جائے تو محمد رسول اللہ کے وجہ تلک ہو کے ملاقات کرتے خدا کی رضا دے پیچھے رضا ہے محمد رسول اللہ ہوتی ہے. پر میرے پاک پیغمبر لیما زندہ لوم انہاں ویڈیو اجازت میتھوں پوچھے بغیر کیوں دیتی ہے کیتھوں پوچھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تے کنٹرول خدا کرتا ہے. خدا دے لفظوں پہ کسی کا کنٹرول اللہ. بہرحال اس واسطے اللہ پاک نے کسی ہور دے ذمے نہیں لگایا
کہ تو کوئی آپ نسخہ تجویز کر کے امت نو دے تے یہ جے لفظ بنا کے دے میرا پیغمبر کیوں جو میں انڈٹھا جیا خدا ہاں کسے نال کوئی میرا ہور تعلق نہیں سوا خالقیت تے مخلوقیت دے تے وہ بھی جے کوئی منے تا مالکیت تے مملوکیت تے وہ بھی جے کوئی تسلیم کرے تا بہرحال اس بنا دے اتے تو الفاظ تجویز کرے تا بھی انہاں دے اندر گنجائش ہو سکتی ہے سورت فاتحہ دے لفظ جملے میدان مکان عنوان سجا مکفہ مرفع عروض قافیہ بیان عنوان اتقان اذعان اعلان ہر قسم دے انداز اللہ پاک نے آپ پیش کیتے تاکہ جڑا انسان بھی سورت فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہوئے نماز کی حالت اس کو یقین ہوئے کہ مینو اپنی زندگی جڑی میری ہے وہ تو یقینی نہیں ہو سکتی کہ باقی جڑی درخواست خدا کے دربار پیش کر رہا یہ کدے خائب و خاطر ہو کے محروم واپس نہیں آئے بڑا خوش نصیب ہے بندہ ہے کہ نہیں بھلا اچھے نصیب ہے جی بڑا بد نصیب ہے بندہ جس نو نماز کے اندر سورت فاتحہ پڑھن دی یا سنن دی امام کے پیچھے یا نماز کی حالت کے اندر آ کے درخواست پیش کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا بڑا مردود تے جہنمی ہے اسی واسطے تقریباً 24 صحابہ کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتفاق نال کہہ دیں کہ جڑا شخص جان بوجھ کے نماز چھڈ دے وہ پکا لوہے نیند کام ہے کون ہے مر جاوے تو یہ سمجھو کتا مر گیا وہ جنازے پڑھنے والا بھی انہیں بے ایمان ہے جی آپ موئے ہوئے کیوں اللہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ وجہ ہی ہے کہ نماز کے اندر اللہ پاک نے انداز ہی ایسا رکھا ہے سورت فاتحہ پھیل کے یہ الگ بات ہے کہ اختلاف ہے اسا لوگ جڑے حنفی ہاں مقلد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی سارے آخو رحمت اللہ تعالی اسادہ بھی یہ یقین ہے نا کہ سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو جڑے غیر مقلد ہیں وہ بھی آتے سورت فاتحہ کے بغیر البتہ غیر مقلدین حضرات جڑے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ وقو وقت اپنی آپ پڑھے احناف حضرات کہتے ہیں کہ نہیں چلو اگلے امام نو جو اگے امام کی تو اعتبار کر لے تھا کوئی حرج نہیں کہ جی کلیاں پڑھے تو پھر سورت فاتحہ ضرور پڑھے ہر کے بعد انجام کار ہر چھوٹے بڑے مسلمان کا عقیدہ ہے کہ سورت فاتحہ نماز کے اندر لازمی ہے ضروری ہے کہ سورت فاتحہ کے الحمد شریف نو اللہ پاک نے رکھیا ہی اسے واسطے ہے تاکہ بندہ جدو بھی نماز کے اندر شریک ہوئے انہوں ابتدا یقین پیدا ہو جائے کہ میری کوئی درخواست خدا کے دربار جو خالی واپس نہیں خدا کی ذات واحد شاید ہے جس آدمی نے اپنے مطالبے منوانے ہوئے نہ اپنے خدا کو درخواست پیش کرنی ہوئے اور نماز کی پابندی شروع کر دے اللہ پاک اس کی کوئی حاجت بھی ادھوری باقی نہیں ہے پڑھو گے نماز سارے ماشاء اللہ نہ شاید نہیں ان شاء اللہ ہاتھ کھڑے کرو جڑے نہ پڑھ سکتے بھائیو خدا کی ذات گواہ ہے جس مسلمان نے اسلام کے بعد نماز کی قدر نہیں کی کدے مردے ویلے اس کو ایمان کا کلمہ نصیب نہیں ہو ہر برکات تے ہر خیرات کا منبع تے مرکز نماز کیوں نماز وچ اللہ پاک نے سورت اللہ تسا خود سوچو میری طرف توجہ کرو نا میری طرف اور نیلی سویٹر والا میں ادھر ایک سائیکل دیا سکے کرا میں ادھر تو دے وہ اپنا کام کرنا آیا کرے توجہ ہے نا سارے نہیں دنیا کا دستور ہے کہ جدو آدمی کا کوئی کام تے مطلب حل تھی نیتا آتا ہے شکر تے الحمد منہ کی عام طور پہ دنیا کا دستور روٹی کھا دے تو کیا دے الحمد للہ پانی پی پوے
عدالت کیوں خیر میرے نال فارغ ہو وجے مصیبت دور تھی وجے پہلے مطلب حاصل تھیندا ہے کہ تا ہو کے ادا الحمد مگر نماز دے تو معاملہ اللہ پاک نے اس میں الٹ بدل گیا چاہیے تو یہ ہاں کہ نماز جلے نماز تو فارغ ہوتا تو تا سورت فاتحہ رکھی جاتی کہ ہوں آپ شکر کے الحمد اللہ پاک نے الحمد نو وقت چ رکھا نماز دے کیوں سبب یہ دتا گیا ہے کہ بندے دنیا کے دربار کے اندر تو حمد پڑھنا ہے جلے پہلے مطلب حاصل ہو بنے اتنے میرے دربار آیا تو موٹے کی الحمد پڑھ تاکہ تینوں پتا ہوے کہ میں اس دربار جڑا آ گیا انہیں سمجھو آیا پیچھے آ کے خدا نو منظور پہلے ہو اللہ کے دربار میری منظوری اتنی آئی ہے کہ چھڑا چل کے خدا کے دربار کی جو پیش ہونا یہ بھی ایک ایسا کمال ہے کہ سارے 14 طبق کے انعام میرے اتنے تقسیم ہوں گے اتنا شکریہ میں اتنا ادا کرتا جتنا صرف خدا کے اگے اللہ کے نال ملاقات سے سرگوشی کرنے کی خاطر میرے اتنے آنا نصیب ہو گیا ہے اس واسطے مٹو ہی حکم دیتا ہے کہ آخ الحمدللہ رب العالمین اللہ تیرا شکر ہے توڑے مینو آون کی توفیق تے دے دیتی گئی اتنا اللہ بھی تیرا آخنا جڑا ہے اللہ فرماتا پچھلے گناہ تے کلمہ پھر گئی اگو نویں پھر ہوگا سو ایمان نال دسو جڑا اجے بھی نماز نہیں پڑھتا اس دے نال دا کوئی بدبخت ہے جہاں جڑے تسا توحید کے دعوے دار ہوتے ہو تسا تو نماز نہیں سمجھے کہیں کچھ نہیں توحید 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 لگی خدا جانے توحید کسی جانور کا نام سمجھتے ہیں جس توحید کے نال کو عمل کی رتی نہیں ہوتی چلو زکات کا معاملہ تو گیا اپنی جگہ دے وہ تو وطنی تقسیم ہوتی ہے بھائی مولوی کے فرض نہ ہوئی تو تے اتنے ہوئی تو مولوی ویک کے تو بھی ادا نہ کی نماز کا ہر کسی کے ساتھ زکات والا معاملہ تو نکھڑے ہوا مولوی ہمیشہ میں اگے بھی آتا ہونا سدوپری آتے چن سر اللہ جن سر بولے سبت اقدام قوم تے پیر کدا تلکن نہ دے سی خدا جو ساری سندوکڑی 2-4 آنے تین کن سر اللہ وہ تو جلے پوچھو جی خرچہ بڑا مر گیا جی قرضہ مدرسہ ایڈا مقروض ہے چھٹے ہوا جی آندا اپنی کلوٹیاں فری بیٹھا ہے کہ بعد یتیم بن کے وہ کلی ہوئی اتنے تو چلو تصا مولوی کی ریس کی میں مولوی لے نہیں دیں اسائی اگوں لگ سن مولوی کے پیچھے بکلا میں خود آپ ہو رہا سیکھے کہ رخصت ہی الا جہنم الا تبقی بن ہاوا وہ تو پیچھے معاملہ رہ گیا کہ نماز کا معاملہ تو ایسا اہم کہ ہر فرد کے اتنے ضروری کہ کیوں ضروری اللہ اللہ پھر اس کے اتنے مفتاد دیکھو نماز نہ پڑھن والا تے قائم نہ کرن والا کدے مسلمان نہیں رہ سکتا اسلام کو ہاتھ دھونا ہی پہنتا ہے ایک دسو خدا بندے قدوس نے اسے نماز پڑھن کا حکم دیتا ہے جس سے کہ سورت فاتحہ دسی ہے کہ گویا اللہ پاک فرماتا ہے سورت فاتحہ کہ میں تینوں کہیں دیتی ہے تاکہ تو میرے کو منگتا نہ تھک تے میں تینوں دینا نہ تھکا کہ پھر حکم لایا جڑا نماز نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا گویا اللہ پاک زور نال سانو کچھ دینا چاہتا کہ تو منگتا رہے تو میں تینوں دینا رہا خدا دے آخر کے باوجود بھی جڑا خدا نو چھڈ کے کسی غیر کے دروازے سے جانا ہے اس کے نال دا ہی مردود کے لانتی کوئی جا نہیں سکتا یہ سورت فاتحہ اللہ پاک نے تائیں رکھی ہے تاکہ بندے عذر کر کے مینوں چھڈ کے کسی اور پاسے منہ نہ کرے جیو جی سکھ بھوکھی ہوے کہ آخر شروع ویکھو کتوں پہ ہوتا ہے اهدنا الصراط المستقيم اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا فرماتے ہیں جڑے ویلے بندہ جملہ بولے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین
اللہ میں کو ہور دروازہ کوئی نہیں لتھا جتھے بن کے تے میں اپنی درخواست دائر کراں نبیاں دے دروازے نو سوچیا ہے ولیاں دیاں کو بھی سوچیا ہے غوثاں دیاں کو بھی سوچیا ہے کتباں دیاں کو بھی سوچیا ہے جس دے دروازے تے بٹھا ہے وہی کچھ کھڑا دیا کا نعبدو و ایاک نستعین ہو تو ہو رہے گا اللہ سائیں دا آپ پیغمبر محمد رسول اللہ ایاک نعبدو اللہ میرے کو سوا تیرے دروازے تے ہو سہارا تے آسرا وہ نہیں لگا نہ ہو جتنا ہی کوئی لب ہوئے گا تو تھکے چھٹے کھا کے پھری کھلی ہوئیے پہما دیا راتی ہیں سردی کے اندر وضو کرنا پہ غسل کرنا پہ کپڑے پاک صاف بنانے پے مکان کی کوشش کرنی پی ٹور کے گھر چھوڑ کے آنا پیا یہ ساریا مجبوریاں کیوں تیرے نال کا ہور ایک ہو جڑا دھندا تیرے کو تھی سکتا ہے ساڈا ہور کہیں کو ایاک نعبدو و ایاک نستعین اے میرا اللہ ساری ساری کائنات کے اندر میں نظر دوڑائیے تیرے بغیر نہ تے کوئی میری عرض و نیاز دا مستحق کے یہ سیوا تیری کرنی تو ایاک نستعین تیرے بغیر اور میں کو مدد دیون والا ہی کوئی نہیں اللہ کا پاک پیغمبر جے روندا کھڑا ہے تا تیرے دروازے تے روندا کھڑا ہے تے کیا تھا اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا جنازت کی میں پڑھتے ہوتے ہو سبحانک اللہم پڑھو جل سناؤ کا میں بھی یہ سیکھنا چاہتا ہوں یہ جملہ پڑھنے کو نصیب پڑھتے ہوتے ہو نا جنازت جنہوں آ دیا جلا کوئی نہیں جلا سناؤ ان جملہ موتا جاتے کڑھائی پھٹے رہے کڑھائی یہ سیدھا سادہ سبحانک اللہم یہ جڑا ہے نماز پڑھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کوئی نہیں جلا سنا ہوگا جلا آخو یہ سبحانک اللہم افضل تو افضل عبادت نماز ہے افضل تو افضل کلمہ وہ ہوئے جڑا اس نماز اللہ پاک نے مقرر ہے اللہ پاک دا پاک پیغمبر خطاب کر کے آخری ہے اللہ اکبر اللہ میں اصغر میں احقر تے تو اکبر تیرے بغیر میرا کام نہیں چل سکتا سبحانک اللہم اے میرے اللہ تیرے نال دا اور کوئی نہیں بابے ہم نے کہا تے تو کسے دے نال دا نہیں نہ دنیا وچ تیرے کوئی جوڑ گئے نہ تو کہے دے جوڑ گئے نہ تو کسے دے وچ نہ کوئی تیرے وچوں ہے تو میں اے میرا اللہ وتعالى جدك ولا الہ غیرک اے میرا
میرا اللہ پاک بزرگیاں تو بڑیاں بیٹھیاں نبیاں دیاں بزرگیاں بھی ہیں پیاں ولیاں دیاں بھی ہیں پیاں غوثاں دیاں بھی ہیں پیاں کتباں دیاں بھی ہیں پیاں ابدالاں دی ہیں پیاں ابدا اوتارا دیاں بھی ہیں نوریاں دی بھی بزرگیاں ناریاں دی بھی بزرگیاں مینوں بھی تو بزرگی دتی ہے پر اے میرا اللہ پاک ساری بزرگیاں تو تیری بزرگی چھائی ہوئی ہے تعالی جدوں کا تیری بزرگی ہو جائیے تو اٹھ تیری کہتی فقیر کا ہاتھ نہیں پہنچ اللہ کا پاک پیغمبر کا آپ کھڑا ہے یہ کیا تھا جو کچھ لینا ہے اللہ بے حیا باش ہر چکھالی کو ہر چپاتا پا جڑے ویلے بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اے میرا اللہ تیرے بغیر سانو ہور سہارا کوئی نہیں سجیا اللہ پاک دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرماندے جڑے ویلے بندہ جملہ کہندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ابو اللہ سائیں آپ آتا ہے والے عبدی جلدی کرو بندہ اگو دیر نہ کر جڑے آنکھی کھڑا جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہن اگو منگل دی ڈھل تیری طرف ہومنی ہے قبولیت دی ڈھل میں خدا دی طرف کرے منگنا نہ تھکو ہور وال ویکھو اگا ہور احسان چھواں احسان جی بندے کے سینے اللہ پاک چل لائے تھا جو تم منگ میاں جڑا کچھ بن دے پہلو کنو شروع کریا دانے کی کلوٹی دے دانے دے پلے دے اللہ دے فلانے شرط دے دھی دے پتر دے جوانی دے مربے دے دکانداری ولادت عبادت زیارت صدارت ولایت خلاص ہے مگدا مگدا تھک بنیے ہاں مگر بندے دے مطالبے کدے گریمن نہیں نہ آ سکتے ہر اگلے پہر نوی ضرورت پچھلے پہر نوی ضرورت ایک سال کئی ضرورت دوسرے سال کئی ضرورت اللہ پاک وقت یہ سارا موئیونی پتھ چھوڑیا ہے اللہ فرماندا ہے تیرے ذمے جو میں لگائے نا تو منگ منگ جو کچھ مرضی آتی انہیں اوتریاں اوتریاں چیزاں منگ کے وقت اقدار کھلو سے نماز پوری نہ تھی سی درخواست مکمل نہ ہو سی میں تے قرآن دساواں یہ ہو گیا ایک جملہ بول بولنا تیرا کم تے دنیا تے آخرت دیا ساری کامیابیاں دیتی ہے میرا وہ کہہ رہا آخو اہدنا الصراط المستقیم اے میرا اللہ 7 درجے کی ہدایت اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر ذکر فرمائی اللہ رب العزت نے جڑے ویلے جملہ سکھایا ہے تو یہ سکھایا ہے جو آنکھ بندہ اہدنا الصراط المستقیم اللہ سیاں جتوں توڑی مینو تو توڑنا چاہتا ہے اتوں توڑی تو میرے نال رہ بن تاکہ مینو کوئی جھولا چکر نہ تباہ کر دے توڑی رکھ میں تو اس رستے دے اتے جڑے رستے دے اتے تیری رحمت جفیاں پا کے ملتی ہے اہدنا الصراط المستقیم اتنا جملہ آخنا تیرا کم ہے کہ اللہ رب العزت دے دربار دے اندر منظوریاں دے انبار لا دے منا خود اللہ دی ذمہ داری مگر چاہیے یقین ہویا بھی ان جتھے خدا نال یقین کرنا یؤمنون بالغیب مشکل مسئلہ تھا ہزار ہار لکھوں کھا لوگ دیکھو پردے کھلے میں ایاک نعبد اہدنا الصراط اور نماز بھی فارغ کر کے بیٹھا کے
یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ واسطے کائی شاید نہیں تھا نماز سماعت تو اس کو پتا کوئی جو میں کہ آپ کے آردہ پہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین اللہ سنگ کو جواب ہی دیتا ہاں جو تیرا منگنا کام ہے ساڈا دیونا کام ہے سارا کچھ پر اس گھرل دین نو پتہ نہیں نہ لگا جاہل نو اس کو اتنا ہی پتہ نہیں میں لفظ بول چکے بول آیا کو جواب کے ملے آئے نہ خدا بندے قدوس تے یقین ہویا نہ ایمان کی لذت اٹھائی اس واسطے نال نال اقرار ہی کھڑا کرے ہے کہ خیر اللہ کے دروازے پن 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 کے مٹیاں دیا تھبیاں بھر کے گھر جا کے گئے یہ ہو گیا بیچارے کو کیا پتا جو میں نماز کی میں پڑھنی ہے کہ خدا بندے قدوس بھی کلام مقدس کو فائدہ کہنا اٹھا بھائیو ترائے حکم اللہ پاک نے دیتے سب تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے نے اسلام قبول کیتا ہے مگر اسلام نے سمجھا نماز پڑھیے نماز نے سمجھا نہیں روزہ رکھیا ہے روزے کو سمجھا نہیں رکوع سجود قیام توما تشہد تحیہ سارا کچھ کیتا ہے مگر اس میں پتہ ہی کوئی نہیں جو میں کہ آتھا پہ آتے کہ نہیں کیا سوال جواب ہو رہے ہیں خدا نال کیڑی درخواست پیش کر رہا وہ 1000 سال توڑی بھی ٹکر مارے ودا تو انجے دا انجے خائب و خاسر رہتا ہے جب تک اس کی حقیقت حال کا پتہ نہ لگے نہ اس کو عبادت کی لذت آتی ہے نہ عادت کی لذت ہے اسی واسطے عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ فرما دیا نے نبی علیہ السلام جڑے ویلے نماز پڑھے تھا میں قریب بن کے انہوں نے چہرے کے نال اپنا چہرہ کر کے غور نال دیکھی ہاں میرے ان معلوم ہوتا جو ایک دہاڑے کے دکھے ہوئے بھی نہیں میرے محمد رسول کہیں ہو جائے یار دی تار تے انتظار دیدار کھڑے نہیں کہ اصحابے واقف نہیں جس لیے نماز فارغ ہوئے نا تو بسا اوقات مینو آخر کلے نہیں یا ہو میرا کئی گل سنا میں عائشہ اس ویلے جی میں چہرے دل دیکھی ہم تو مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میرے بغیر کہیں اٹھا بھی نہیں اج کوئی محمد رسول اللہ کی عبادت کے دوران محمد الرسول اللہ کی توجہ محمد کریم دا اور جلال محمد کریم دا خیال محمد کریم دی عرضداشت محمد الرسول اللہ دا او تجمل محمد الرسول اللہ دا تعمق محمد الرسول اللہ دا تفکر محمد الرسول اللہ دا تمدد محمد الرسول اللہ دا تحقق محمد الرسول اللہ دا تعشق محمد الرسول اللہ دا تحقق محمد الرسول اللہ دا تشبث اپنے ہر دکھے خدا دی ذات نال انج ہوتا کہ دنیا و ما فیہا دا اتا پتا اج سب نماز اول پڑھتے ہی نہیں جی پڑھیے کہیں کچھ ہوتا ہے ٹھگی چھگی ٹھگی چھگی ٹھگی چھگی ٹھگی چھگی رکوع کیتا سجدہ کیتا ہے جی میں بعض بندے کی عادت ہوتی ہے بڑے بڑے تصد لگے ہوئے چھلے بن کے آؤ ڈٹ 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 لگی تو کیا پھر یار رات جی چوری ہوئی تو کیا حال ہے کٹ 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 گڈی پٹھے کٹے یار کیا حال ہے اس کا ساریا تسبیحاں مکا گئے کہ پتا اللہ کل خواجہ غلام اثر سواد والے آخیا کہ پر صبح تسبیح ہو کر دل گاؤ کھڑ اینچنی تسبیح کہتا رکھا سارا زبان کے اتنے تو ہے اللہ دل کے اندر تو کھلوتا ہے ساری چھپری چوک ہوئی جی ساری دکان اتنے بولی آیا جی فلاں یہ تعلیم کی بھائیوں بندے دوڑ دوڑ کے تباہ کے برباد ہو جاتے مگر تمنا پوری نہیں ہوتی اللہ پاک نے نماز کا ہی رکھی ہے ساریا آرزوئی ساریا تمنا ساریا امنگا تے امیداں جو تو پوریا کراونیاں کہ کم از کم یہ جملے تا آپ کے ذرا چس اٹھا دیکھ اہدنا الصراط المستقیم تو لا کے والضالین تک اللہ پاک نے پورے 14 طبق دا نچوڑ کے مغز کٹ کے سمجھایا ہے کہ اپنے دل و جان کے تصدق نال آکھنا تیرا کم تے دین تے دنیا دی بھلائی کو پہرا مر کر دینا تیرے خدا پہلی درخواست کیا تھا پیارا اہدنا الصراط المستقیم اللہ پاک فرماتا ہے ترائے چیزاں تائیں منگنیاں میرے کو کتنی ترائے
پہلی چیز تو آخری اللہ سائیاں اے میں کھڑے دوجیاں تو جڑیاں انہاں دے بارے چ آخنا اللہ سائیاں میں کو اے نہ دے انہاں دے نیڑے نہ بنن دے ایمان نال دسو اپنے مالک دے اگے درخواست کرے بندہ کہ کرے بھی یہو جہاں لفظاں دے نال جڑے لفظ کہیں مخلوق دے بنے ہوئے نہیں بلکہ کہیں بنائے کہ مطالبہ کر کے بھی نہیں لائے اس نے بلکہ از خود اپنے طرفوں اللہ مالک الملک نے تجویز کر کے دیتے ہوئے کہ بت لفظاں دے نال بندہ درخواست کرے کہ قبول نہ تھیوے بھلا ایماندار آدمی دے دل دے اندر تو اس دے شک و شبہ دی گنجائش بھی نہیں رہندی مشرک اعتبار نہ کرے قبر چٹ اعتبار نہ کرے غیر اللہ نو پوجن والا اعتبار نہ کرے غیر اللہ دے آسرے دے دے رات گزارن والا اعتبار نہ کرے تو اس دی مرضی غیروں کے دروازے تے ون کے جھکن والا اعتبار نہ کرے تو اس دی مرضی یہودی اعتبار نہ کرے تو اس دی مرضی نصرانی اعتبار نہ کرے تو اس دی مرضی مگر جڑے بندے نے اسلام دے نال وفاداری کا ثبوت دے بنائے انہیں وعدہ کیتا ہے کہ اللہ پاک تیرے پاک پیغمبر دی تعلیم دے سوا میں کہیں قبول نہ کرے گا جی اس نو اپنے اللہ تے اعتبار نہ آئے تو دسو کائنات میں کون اعتبار کرنا مگر یہ انسان تو بچا ہوا تھا جناب بڑی تمنا کہ آرزوئی من تو پوریاں نہیں پی تھی یہ بھی یکدم جھک مریندا ہے ٹاپ کر کے ون کے مدد ہے بل خدا بندے قدوس کے متعلق تو اس کا ہمیشہ گمان ہوتا ہے کہ اللہ پاک جڑا ہے رکھی آواز لو کہ رکھے سڈ لو کچھ نہیں کرنا بس وہ ون کے پوچھا مولوی صاحب تو کہ ایسا کیا بادشاہ ایک کہیں آخیا جو ان اللہ پاک نو سدن نال کام بن رہا ہے میرا مقابلہ کرے جو پکڑ رکھے بے ہارا خدا پاک نو پنجا دا بے 12 دا تے 14 دا بے پیر گمبیر شاہ دا بے پیر ترکل دین دا تے گڑبڑ شاہ دا کہندا حوالہ تو دیونا تیرا کام ہے کملا انہیں رکھی سکھی پھوکے خیر اللہ پاک قبول لو اللہ پاک کی دعا ہے نا مراد چھلا او بے وقوفا ان دین دے ٹھگن دے آکھے نہ لگے پیا الفاظ میں آپ سکھائے نہیں یہ دے نصرات آکھنا تیرا کام میں جھولیاں پھڑ کے دیونا میں خدا کا غیر دے آنکھیں نہ پہ لگے کیوں میتھوں بغیر تیرا خیر خواہ بھی کوئی نہیں اور میرے محمد تو بغیر تیرے اتنے مشرک بھی کوئی نہیں ساری کائنات کا پیران پیر سمجھ محمد رسول اللہ نو سمجھ ساری کائنات تے علا کل شیء قدیر سمجھتا محمد کے خدا نو سمجھ یہ تصور رکھ کے یہ تے صراط المستقیم آکھنا تیرا کام ہے تے تیری ہر تمنا پوری کر دے بنا خدا یاد نہیں بادشاہ مولوی نے پتھر مند میرے تھی تو مشرق نماز لذت کیوں جو پیر کا نام پڑ کہ قبر کا حوالہ ہوتا کہ جنڈی کنڈی کا حوالہ ہوتا کہ تازیے کا حوالہ ہوتا کہ دلدل کا حوالہ ہوتا کہ گھوڑے کھوتے کا حوالہ توڑے کہیں پیر دی گاں کا ہی حوالہ ہوتا تھا یہ گھٹ ہو بنیا یہ بات میری اللہ پاک دی اللہ پاک فرماندا تو میرا تے میں تیرا منگنا تیرا کام تے دینا میرا کام تیرا تجربہ تے کر پر انج تجربہ کرے جی تعلیم میرے محمد کریم پہ صلی اللہ علیہ اللہ پہلا مطالبہ اہدنا الصراط المستقیم خدا جانتا ہے ایک ایک صفت محمد الرسول اللہ کی بندہ خیال کرے 14 طبق تے دنیا و معافی کھل جائے جمال محمد تے نظر جاوے ہر حسین کا حسن کھل جاتا ہے ہر شریف کی شرافت کھل جاتی ہے ہر لعیق کی لیاقت کھل جاتی ہے ہر شریف کی شرافت بھول جاتی ہے ہر متدین کی دیانت بھول جاتی ہے جہے مرحلے تے جاؤ میری اپنی کم علمی کے باوجود 1155 نمبر ہے جڑا انسانی کمالات کا ہوتا ہے جہے پوائنٹ تے بھی چلے جاؤ محمد رسول اللہ کا اول نمبر ظاہر ہو سی اس میدان الوہیت کے مقام خدا کے برابر کوئی نہیں اور محمد رسول اللہ کے مقام اس پوائنٹ کے اندر کوئی ایک طرح کا مقابلہ نہیں
مگر جدو جلال الہی دی زور آندا ہے محمد رسول اللہ انی مسم جان بل خدا دے دربار وچ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نو اپنا وجود ہی پھیل جاندا ہے جس نے جلال الہی دا تقدس اسے واسطے اسے واسطے بعض اوقات یہودیاں دی ٹکر ہو گیا نا محمد الرسول اللہ کے ساتھیاں نال کہ صحابہ کرام اور کچھ نہ ہوئے نا کہ پھر آدھے کہ چلو آپ میدان اچ لگے مقابلہ کریں اللہ خدا بندے قدوس کتاب بھی دے وے لاجواب تے خطاب بھی دے وے لاجواب قرآن بھی دے وے لاجواب تے جوان بھی دے وے لاجواب پھر اس کا طریقہ بھی لاجواب انداز بھی لاجواب پھر بھی بندے دا تمنا پوری نہ ہوئے خدا دے دروازے تے اس لئے مردود ہو جہان چ اللہ اللہ اس واسطے صحابی مجبور ہو کے آتے ہیں انکا شمس والملوک کواکب انکا شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منہن کوکب انکا شمس والملوک انکا شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منہن کوکب کوکب کھلتا سمجھے گا میری تعریف کے اگے پھر کٹی بیٹھے رہے یہ کوکب کے لفظات ان کرو ماشاء اللہ واقعی کوکب ہاں جی انکا شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منہن کوکب صحابی کانڈا نبی مکرم رسول معظم مدثر اعظم مزمل انظم صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دے اندر اللہ کے پاک پیغمبر پوچھ دین کیف رأیتنی کیویں دکھائی مینوں کیویں جاننا ہے وہ ساتھی ساتھی تو انج معلوم ہوتا ہے اپنے خیالات انوارات جمال محمد دی بجھتی دے منہ بتی ودائی انج بولن دی دیر پئی تے کھول سکیاں ساریاں پہلا نمبر آتا ہے انکا شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منہن کوکب ما کان طه غیر عبد لربه ما کان طه غیر عبد لربه رسول امین والالہ کریم اشواق واسلام وحب مبرع یقدمه من فی هواک یہیم لا عیب فی سوا اللہ شبیہ لہ فی الحسن والخلق والالطاف والشیم انکا شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منہن کوکب اے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے اللہ پاک دے پاک پیغمبر تسا آپ کا پوچھے جو تیرا کے خیال ہے میں محمد رسول اللہ دی خاطر میرے متعلق کیا خیال ہے سن انکا شمس والملوک کواکب یا رسول اللہ یہ سارے 14 طبق کی کائنات دے بادشاہ ساری کائنات دے انبیاء ساری کائنات دے ملوک تے بادشاہ تے انبیاء اجتمعوا فی سعید واحد ایک
جگہ تے کٹھے تھی کے کھڑ ونجن میدان ہی کوے جہان بھی کوے زمان بھی کوے مکان بھی کوے 14 طبق دے لاٹ تے بادشاہ انبیاء تے پیغمبر تے رسول ملوک تے سلاطین تے بڑے بڑے کساوے تھا بڑے بڑے اکاسرا بڑے بڑے جبابرا بڑے بڑے رہابنا بڑے بڑے مہابلا بڑے بڑے کساوے تھا ساری کائنات ایک پاسے تھی ونجے تے دوجے پاسے تو کلا جڑا میں کو نظر آندا پیا ہوئے محمد سائیاں جے میں غریب کو پوچھے کوئی جو یار اے ساری بلتن دے وچوں کوئی بادشاہ چن یا انہاں ساریاں وچوں کوئی سورج چن یا انہاں ساریاں دے وچوں کوئی نبی چن اللہ پاک دی ذات دی قسم ہے جے کر چند تے ستاریاں وچوں جے کر چون کنا میرے ذمے لگ ونجے تے میں اپنے ایمان تے دیانت دے نال فیصلہ پہ کرے گا انک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منہن کوکب میں عاجز دی نظراں نال کوئی چ ویکھے 14 طبق دے بادشاہ تے نبی او سارے ستارے معلوم ہوندے تے سورج چڑھے ہویا ہے کہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے نبیاں دی چون ہوے تیری موجودگی دے اندر ساری 14 طبق دی کائنات سارے دے سارے امتی معلوم ہوندے تے ٹھاندے امتی ہون تے تو ایک ٹھکنا ہے محمد رسول اللہ جو پیغمبر اللہ پاک دا تے اللہ اے ہے جمال محمد رسول تا اللہ سائیں کے فرمایا پتہ ہے اللہ جا بالحق وصدق المرسلین جاء بالحق آیا محمد الرسول اللہ نال حق دے کیا مطلب جدا کو محمد الرسول اللہ دنیا تے تشریف لایا ہے حق بھی ادھر پیر رکھا کائنات دے اندر جدا زمین دے پیر محمد الرسول اللہ دا بیٹھنا حق چلن وچ حق حرکت وچ حق صداقت وچ حق حسانت وچ حق میدانت وچ حق مذاقت وچ حق دیانت وچ حق رسالت وچ حق ولایت وچ حق اصوبت وچ حق جدت وچ محنت وچ مقامت وچ نزاکت وچ تلاوت وچ سخاوت وچ تلاوت وچ اقامت وچ امامت وچ ادارت وچ اقامت وچ اقالت وچ حوالت وچ نسوکت وچ عطوفت وچ رؤوفت وچ سنت وچ تے حسبت وچ تے نسبت وچ عظمت وچ جمال وچ کمال وچ اقبال وچ بخت وچ ایک ایک قدم محمد رسول اللہ دا جتھے جتھے آندا گیا ہے نال حق دا نعرہ بھی آندا گیا ہے اللہ پاک فرماندا ہے یا صداقت تے حقانیت محمد رسول اللہ دی اتنی ببانگے دول مشہور ہو گئی ہے اتنی فلک بہت شداب نعرے لا پے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دا مقام اللہ دے دربار دے اندر کے نصیب ہویا ہے صدق المرسلین کہ میرا محمد رسول اللہ نہ آندا تا کہے پیغمبر کی تصدیق دا مقام بھی دنیا سے پیدا نہ تھی جمال محمد تے جہلے نظر آندی ہے اس ویلے معلوم ہوندا ہے کہ میرا حق کی حق تے حق کی ہو گیا یہ حق اگر تشریف نہ لایا آندا تو ہر کائنات کے ذرے ذرے شک پیدا ہو جاتا یہ حق آیا ہے کہ شک دیا یا الحق وزحق الباطل ہر باطل کہاں ٹوٹتا ہے یہ محمد رسول اللہ کا وجود پیدا ہوا ہے اللہ رب العزت دے جلال وچ اللہ دا پیغمبر آندا اس نے کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین اے میرا اللہ جے تو رکھوالی نہ کرے تو میرا کم بھی نہیں بن سکتا ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ اللہ جہے بندے نو نماز پڑھن دا موقع نہیں لگا وہ ایمان کو ہاتھ جے نماز پڑھی ہے تے نماز دے وچ رہ کے ول شرک کو نہیں بچ سکیا وہ بھی
نماز کی حقیقت نہیں جان سکیا، ورنہ نماز کے مدھے اللہ فرمایا ایاک نعبد، نبی یہ تاں پہ آتا ہے، ولی یہ تاں پہ آتا ہے، غوث قطب تاں پہ آتا ہے، کوئی حشریت تاں پہ آتا ہے، اندرات وچ تاں آخر ہے، اقرار کروا رہے اللہ پاک شعوری یا غیر شعوری حالت وچ کہ تو آپ اقرار کر کے اللہ تیرے بغیر مدد دیون دے قابل بھی، تیرے بغیر مدد منگن دے قابل بھی، تیرے بغیر میری عزت و نیاز کے سر سجود، میرے قیام، میرے رکوع، میرا تلقب، میری انوست، میری عبادت، میری ریاضت، میری تلاوت، میری سخاوت، میری نزاکت، میری سیانت، میری دیانت، میری امانت، میری امامت، میری بلاس، میری جدت، میری محنت، میری مشقت، میری ایک ایک حرکت کا اگر عبادت کے طور پہ مستحق ہے اللہ پاک تم ہے، تاں اقرار کردہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ پاک جواب میں اللہ پاک جواب کے در فرمان دے کہ آخنا تیرا ہونا کا تیرا کام ہے، تو تے ڈھل لا دے سے تے میں منظور کرنے میں ڈھل نہیں ہے۔ وہ کیا تھا اہدنا الصراط، اللہ فرماتا ہے منگنیاں نہیں ترائے چیزاں، کتنی چیزاں بولو شاہ بولو، منگنیاں تو ترائے چیزاں نہیں، تو جہی چیز پہلی منگتا پہ ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، لوگوں کو عادت ہے یا جہلے منگ دیں اس نے وسیلے پیش کرے، کیا کریں گے؟ لات دا وسط، منات دا، عزا دا، حبل دا، او ود یغوث یعوق نصر سوارا، جو یہ تمہارا ہوئے پنجا پیرا بھی سفارش ہے۔ اللہ صحیح فرمانا این نہ آکھے میرا پیغمبر، ویچ چور نو سرڑی کھپاون دا وقت مل گئی سی، یہ اگے بدے ہوتے نا کھٹا کڑے دے چوہے، مطلب حج کو سرڑی ٹوں پہ آخر یہ نہیں لکھا ہے نہ، انہیں کھڑیوں میڑا ماریا تاکہ آدمی نماز تو فارغ ہوئے کہ اس دے دل والی زمین خدا دی توحید نال پتھری ہو، ویچ چوہا ٹپار کوئی ٹوہا کوئی گڑ چلا جان دے ہونا تے علاقے نہیں بولے، کسی قسم کی اونچان جھکان نہ ہوئے، ہاں کوئی کسی ذات کا وسیلہ مت پیش کرنا، براہ راست میتھوں منگا، میتھوں کہ جی دل منگے صحیح تو میرا حوالہ دے کے منگیا ہے، چاہ وسیلہ پیش کر کے حوالہ نہیں دے، حوالہ جان دے حوالہ بعض لوگ آتے نا میاں یہ لگاوان بدیان لگاوان، ملک غلام پاس خان صاحب، ملک خورشید اقبال صاحب، ملک خالد دار صاحب، جو سن میرا فلوائے دہانا وہ گل جی کی وہ حوالہ دینے چاہ سنیہا تھے ہونا کیا ہو جائے وہ حوالہ چلے میں چلو سناح چاہ وہ حوالہ چلے میں آخیں وہ حوالہ دینا پہ ایک کام کر اللہ سید وسیلہ چسیلہ نہ پیش کرے آئے نہیں تو راندی کھاندی رہی کھئی جڑا سمیت دھاری مولی مچھ تھی سکی کتائی عبادت، البتہ میرے کو حوالہ دے کے آخیا ہے آخنا تا کام تے منظور کرنا دے دو کنے حوالہ دے اللہ سائی اپنی شفقت تے مہربانی دے نال فرمانا ہے جڑے ویلے آخیا نے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سائیا میں کو سدھے رستے تے ہدھی چل، میرے نال لیا چل، اپنا دستے تاؤن میری سر دوتے رکھی چل تاکہ کوئی ڈاکو تے لٹیرا میرے ایمان نو لٹ نہ گھنے، اہدنا الصراط المستقیم، جڑے ویلے درخواست کی تھی ابو حوالہ پیش پہ کرے گا صراط الذین انعمت علیہم
حوالہ کہڑا پیا دیندا ہے اللہ سائیاں اسے رستے تے ٹوری رکھے جنہ رستیاں تے نبیاں نو ٹریندا رہیا ہے ولیاں نو ٹریندا رہیا ہے شہیداں نو ٹریندا رہیا ہے صدیقاں نو ٹریندا رہیا ہے صالحین نو ٹریندا رہیا ہے اولیاء نو ٹریندا رہیا ہے اے حوالہ جے کر لگدا ہی تے میرا ذمہ بھی چاہ کے میرا اللہ پاک جے سنا میں سچا پیا دیندا تے کو جو اگے جتنے آئے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اے میرا اللہ تیرے نال وسیلے دی بات تا کوئی نہیں ہو سکتی کیوں جو وسیلہ تا تو آپ ہونا ہے تیری ذات ہوندی ہے تیری محبت ہوندی ہے تیرے پیغمبر دی شریعت ہوندی ہے نیک عمل وسیلہ بندا ہے تے سارے نالوں اعلی وسیلہ ہے جے سنا تینوں دیندا پیا اللہ پاک جے حوالہ کچھ نہیں جو اگے بھی منگتے تے پینے تیرے دروازے تے آندے رہے تے جیڑا بھی آیا تو کدی خالی نہیں بلایا میں غریب نو بھی سمجھے جو پینا تے منگتا تیرے دروازے تے آیا کلا جنہیں اگلیاں دیا جھولیاں بھر دتیاں نہیں میں بھی انہی طرح پنگا پینن تے منگن واسطے آیا اللہ پاک آتا ہے حوالے دیونا تیرا کام تے جھولیاں بھر کے دے دیونا میں خدا دا کام ایک نال 5 شنج تے 6 تے ساری اپنی 5 تے کٹایا اپنی گج نہ پیا خام خا پر بات ہوا کرے جی میرے محمد رسول اللہ دے دین دے مطابق اور تساں دسو وسیلہ دے سو کہ حوالہ دے سو اللہ نبی علیہ السلام دا جہلے دل دا ٹھا اداس ہو گیا نا نماز تو باہر نماز تو باہر تو اللہ پاک دے سونے سونے ناموں نو پیش کر کے تے دعا پکڑے صحابہ کرام نو بھی یہ طریقہ سکھایا اللہ فرماندا ہے لوگ دے طبیعت یہ ہوندی ہے پسند جو کہیں چنگی ہستی کا نام اللہ پاک قبول کرے اللہ فرماندا ہے چنگی ہستیاں تلاش کر لو میرے نال دی چنگی ہستی تو کوئی نہ مل سی سونے نام تجویز کر لو میرے نال دا سونا نام والا کوئی نہ مل سی ایما تدعو فلہ الاسماء کہ نام پسند کرو تو میرے نام جہا کوئی نہیں ذات پسند کرو تو میری ذات جہی کوئی نہیں درخواست کرنا تہاڈا کام تے قبول کرنا میں خدا دا ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک دیڑے آئے رو پھر بہ گیا نبی علیہ السلام فرمایا کہ تھے آتے اکھے جی میں جا رہا ہوں شام دا سفر ہے تاجر تجارت کر رہا ویندیاں ویندیاں جنگل دے وچ میں رستہ بھول گیا تے میں دیکھیا کہ ایک کالا بچر جہا نکل آیا جنگل چوں مچھیل دیا بے حجامتا دیا پھبوت ملی ودائے انجے معلوم ہوتا جو قہر دا کڑل ہے کوڑا گندا تلوار ہاتھ دے اندر سامنے آ کے آدھا خلے بین نفسی کا وسیابک لحاظت جلدی کر کپڑے تے مچھو ننگا تھی ون تے اے صحابی محمد رسول اللہ دا ہاتھ لگے ہوئے محمد کریم جے پیر دے اس وقت طریقہ دے کے آتا جلدی کر لہا دے اپنے کپڑے وہ اگو آتا ہے وہ کملا وہ بھولا انسان وہ مت ماری انسان قسمت ماری انسان کیوں مینو بے پرد کرے نہ میں تو جگہ اپنے امام الانبیاء محمد دے ہاتھ دے ہاتھ رکھے ہے میں تو اپنے شرم والی جگہ دے بھی کدی ہتھیار مار کے نہیں دے بہت کر دے کے آتا جلدی کر جے جان دا تما ہی تو جلدی کر اگو صحابی محمد رسول اللہ دا ہے کہ میاں جی پیسے دی ضرورت ہی تو کھن مال دی ضرورت ہی تو کھن روپے دی ضرورت ہی اس آخیا نہیں مال بھی لینا ہے کپڑے بھی لینے تے تیری جان بھی نال لینی ہے کیوں جی اج تے کو اتوں بلر دے وا تے خالی واپس خیر کول نال لگا ونجے تا بن کڈائی نہ کڈائی بن کے تو رپورٹ ضرور پیش کرنی ہے ون میری لاج تھی دسی تے میں کی گئی ماریا ویسا اے دے خندق تے کھائی پئی ہے ساریا لاشاں دے انبار لگے پے نہیں جیڑا بھی اتوں آندا ہے کڈائی خالی بن کے واپس نہیں ونجن دتا
رسول پاک دے چہرے دل دیتا ہے صحابی تا محمد رسول اللہ دے اکھی مبارک وچوں اتھرو بیٹھاندے تے بل شوق نال پا پوچھدے ول کے تھیا معافوئے لبے کا او میرا ساتھیا او غریب الوطن ول کے تھیا ذرا سمجھا تے صحیح تے گل تے سنا جو کیا واقعہ ول لگا بڑے پتہ کوئی نہ آنا تو تا پوچھنے پہ ہم محمد رسول اللہ اللہ ولگو صحابی شروع کر دیتا ہے جناب مجبور ہو کہ میں کپڑے نہا دیتے مال کٹ سٹیا پیسے کٹ سٹے جڑے ویلے میں سارا کچھ اپنے آپ کو ننگا تھرنگا کر دیتا ہوں اس کے بعد مینو آخر لگا ہے جلدی کر سیدھا تھی میں کو تلوار مار کے گردے اڑا دے سا اللہ دے پاک پیغمبر فرما دیں کہ پھر اگا کے بنیا ساتھی محمد رسول اللہ دار کرنا ہے یا رسول اللہ میں درخواست کی آئی کہ وہ میاں مارنا تو میرے کو ضرور چاہتا ہے قتل تو ضرور کرنا ہے پر جی نے سارے پیر سب کو دسایا ہوا ہے میرے کو ذرا 2 رکعت نماز نفل کا پڑھ لمن دے تاکہ میرا یہ تمنا ہے کہ میں مرا تے میرا چھیکڑی عمل اللہ دے دربار ہے سجدے دا منظوری ہو او بواد ہے کہ میاں تو خواہ مخواہ وقت ٹالن دی کوشش کر رہے ہیں بھلا ان تیرے سجدے نال میری تلوار تیری گردن تو نہیں پچھاٹ لگی آدھا میاں تلوار تو ضرور پہ چلائے پر میرے دل کی تمنا ہے کہ تو نے سجدے کے اندر میرا سر قلم کرے آخر یہ نہ ہوئے کہ میں اللہ پاک کے دربار کے اندر بنیا کہ میں انہیں بد عملی کا شکار تھی یا بے عملی کا شکار ہوا میں چاہتا کہ میرا سارے تو اقرب اللہ سارے تو میرے دی حالت اللہ پاک کے دربار کے اندر سجدہ ہونا ہے توڑے میں سجدت دے سا تے تو تلوار مرے سے تے میرا سر قلم تھی میں سی وہ آخر لگا چنگا میاں جلدی کر اٹھائی تیمم دے ہاتھ مار کے تے نماز بھی دیندا ہے آتا ہے اپنی قسم چاہ کے اپنے اللہ دی آتا ہے یا رسول اللہ میں کو اپنا بھی چیتا کوئی نہ مینوں اپنی جان دا خطرہ پیا رہ گیا جلے چھیکڑی رکعت تے چھیکڑی سجدے چ مہینہ اٹھے بن کے میری ڈھا نکل رہندی ہے یا رسول اللہ میں اس نے خیال کیتا جدا جیندا جاگ دسر نال کھلا کیوں نہ میں پکارا ہوں اس ویلے اڑاتا ہے اللہم یا ودود یا ودود یا مبدی یا معید یا ذل العرش المجید اسالک بعزتک الذی لا یرام وبملکک الذی لا یضام وبنور وجهک الذی ملا ارکان عرشک وبقدرتک التي قدرت بها على جميع خلقک وبعلمک الذی احصیت به كل شیء عددا یا مغیث یا مغیث یا مغیث اغثنی واکفنی شر هذا القلب یا ارحم الراحمین اللہ نبی علیہ السلام اس دعا کے بعد فرمایا واقعی یہ کلمات ایسے ہیں ان کلمات نال جہاں خدا کو منگے اس کی دعا اللہ پاک خالی واپس یا تو سمجھ کر کے دو یہ پالا کو لکھا لگا ہے جنہیں جھٹ تو بعد ملنگ کی لگا اللہ 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 دے پاک پیغمبر فرماتے بل کیا تھیا آتے میں یہ کلمات سجدے دے در پہ آتا ہوں تاکہ میں کو مونڈے کو لپٹ کے کئی بندے نے ہلایا ہلا کے آتا وہ یار اٹھتا صحیح ارفع راسک بنظر لا دور کا پہلا حالت دیکھتا صحیح اس حالت کی طرف تیری دشمن تیرے دی حالت تھی پئی میں یا رسول اللہ بدت گیوں تے ڈر گیوں میں سمجھیا جو اوہ آواز وٹا کے بدلا کے دیکھو چھیندا ڈھنگ دے نال تاکہ میں تلوار مار کے دی گردن مار دیواں میں اور گر گڑا کے اللہ پاک کے دربار وچ دعا مانگی اخیری دعا ہتھاں نال اس نے جھنجھوڑ کے میں کو آخیا کہ ذرا اپنا سر اٹھا کے دویک جی میں ویکھیا پچھا اے اللہ دے پاک پیغمبر تے میرا دشمن جڑا وہ تلوار والا اس کا ٹوٹے ٹوٹے ہوئے پے سر تھر کو جدا ہے وہ سینے دے اندر ایک سانگ پڑی ہوئی ہے ایک گھوڑے کے اوپر چڑھے ہوئے ہے کالے ساوے لباس آدمی کھلا ہے میں جلدی جلدی دوڑ کے میرے کو نماز کے تیار مقام کا چیتا ہی بھول گیا ایڈی خوشی آئی میں بھج کے ون کے دامن پھڑ لیا دیا تھا میں آئے نہ دیتا کہ دعایا وہ سوارا وہ ادنانا میں نہ
من السماء رابعہ، میں چوتھے آسمان دا فرشتہ جڑے ویلے تیریاں چیخاں نکلیاں اللہ پاک نے میرے کو آرڈر دیتا ہے ظالم دے وار کرن تو پہلے بن کے ادرے کو میرے بندے کو بن کے پکڑ گئے، میرے بندے کو بچا تے نال نال اس بندہ جڑا ظالم تے قاتل ہے ایو اپنے سانگا دے نال او تے وار کر کے تڑپا کے رکھ دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے ھذا اسم اللہ ھذا اجیب به من دعا، جڑا بندہ انہاں لفظاں دے نال دعا کرے اللہ پاک کدی خالی دعا نہیں ولے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے گر سکھایا منگو کس کو لوں کہ جی خدا کو لو منگو تو وسیلہ پیش کہے ذات کا نہیں کرنا، یہ کرنا ہے تو اسے دے ناواں دا اسے دیا صفتاں دا، ہاں البتہ حوالہ پیش کرو، حوالے چاکھو صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سیاں میں انہاں دا حوالہ دینا جڑے اگے تیرے دروازے تو جھولیاں بھر کے کھن گئے، نبی بھی کھن گئے، ولی بھی، غوث بھی، کتب بھی، ابدال بھی، اے حوالہ دینا تیرا کم تے تیری گود بھر دینا خداوند قدوس کا کم۔ اس تصور نال جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے بھائیو سورت فاتحہ مکدی پیچھے ہے تے مقبول اللہ کے دربار میں پہلے تیری حقیقت حال کا پتہ نہ ہوئے ساری ریوڑیاں تلوبڑیاں طرح چبک 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 کر کے کھا گیا تو پتا آتا کوئی لگا اس قطرہ پوجڑی ہے ہور کیڑا اس بن کے پھٹیاں بھن دے بڑی جس نو پتہ ہی نہیں دیکھ کے کہ جملے وچ میں اپنے خدا نال کے وعدہ کر رہا اگر دو مقام آ گئے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی ربنا اپنا